بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دارالندوہ کون سی جگہ تھی، وہ بابرکت سفر جس کے اثرات نے پورے زمانے کو اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ دیا اور جس کی یاد میں اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد کیسے رکھی گئی، آج کی مختصر ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ محترم سامعین، آئیے آپ کو دارالندوہ مشورہ کرنے کی جگہ لے چلیں جہاں قریش کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ یہ کسی اہم مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ لگتا ہے یہ لوگ کسی بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں اور آج اس مشکل کو حل کر کے ہی اٹھیں گے۔ میٹنگ شروع ہونے والی ہے کہ ایک بزرگ دارالندوہ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ سرداروں کے پوچھنے پر وہ بتا رہا ہے کہ میں علاقہ نجد کا رہنے والا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ ایک انتہائی اہم مسئلے پر گفتگو کرنے والے ہیں، اس لیے میں بھی یہاں پہ آ گیا ہوں۔ سب سردار خوشی سے اسے اندر بلا رہے تھے۔ یہ بزرگ وہی ہے جو انسان کے پیدا ہوتے ہی لعنتی ہو گیا تھا۔ اس اللہ کے دشمن کے ذلیل ہونے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی پیدائش۔ یہ بزرگ کون تھا؟ ابلیس لعین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قریش پر ایسی کون سی مشکل آ پڑی ہے کہ شیطان مردود خود اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور ان کو مشورہ دینے کے لیے اس میٹنگ میں شامل ہو گیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والے اکثر لوگ مدینہ ہجرت کر کے جا چکے ہیں اور وہاں ان کا مرکز قائم ہو گیا ہے۔ اب قریش کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت کر جاتے ہیں تو مسلمانوں کی طاقت بڑھ جائے گی، اور جب طاقت بڑھ جائے گی تو پھر مکہ بھی ان کے ہاتھوں سے دور نہیں، وہ بھی نکل جائے گا۔ مشورہ شروع ہو گیا۔ ایک سردار کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں قید کر لیا جائے۔ دوسرے نے یہ کہا کہ اونٹ پر بٹھا کر شہر سے نکال دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ کبھی واپس نہ آ سکیں۔ ابلیس یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ سن کر چیخ پڑا۔ وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کون سی باتیں ہیں، اگر قید کریں گے تو اس کے ساتھ ہی اسے چھڑا کر آزاد کر لیں گے، اور اگر شہر سے نکال دیں گے تو وہ جس شہر میں جائیں گے وہاں پہ جا کے لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے اور وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں گے، اور وہ پھر وہ لوگ پھر تم پر حملہ کر دیں گے۔ اب ابو جہل کہنے لگا یہ کیا کہہ رہے؟ سارے قبیلوں کے سردار مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حملہ کریں اور مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار چلائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ قتل میں سب برابر کے شریک ہو جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے عبد مناف کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اتنے سارے قبیلوں سے بدلہ لے لیں۔ ہاں، اگر وہ خون کا بدلہ دیت مانگیں گے تو سب مل کر دے دیں گے۔ اس بات کو ابلیس سمیت سب نے پسند کیا اور طے پایا کہ آج کی رات ہی یہ کام کر لیا جائے گا۔ محترم سامعین، اب آئیے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دور کے پاس لے کر چلتے ہیں جہاں پہ دوپہر کا وقت ہے۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر چادر ڈالیے، آپ گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابوبکر فرما رہے ہیں اللہ کی قسم آج کوئی نئی بات ضرور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف لا رہے ہیں، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ صبح کے وقت یہ شام کو ہی تشریف لاتے ہیں۔ لگتا ہے خدا کی ساری خدائی ابوبکر کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی ہے، اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر گھر کے اندر تشریف لے آئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ تشریف لے آئے ہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دو خوشخبریاں بھی لائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ہاں، اور یہ دوسری خوشخبری ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے، یعنی مکہ میں تو آپ میرے ساتھی تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو میری ہجرت کا بھی ساتھی بنا دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس سے پہلے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ انسان کو خوشی سے بھی رونا آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روانہ ہونے کا وقت طے کر کے واپس جا رہے ہیں۔ اب آئیے مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر چلتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، قریشی دروازے پر کھڑے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں گے تو ہم اپنا کام کریں گے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے کا جو وقت تھا وہ سرداروں کے سر میں اور ابلیس کے منہ میں خاک ڈال کر نکل گیا ہے، اور گیا وقت واپس نہیں آتا۔
اب تو آپ نہ جانے کہاں پہنچ گئے ہوں گے۔ اچانک ایک اجنبی آ گیا ہے جو سرداروں سے پوچھ رہا ہے کہ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سردار اسے بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اب تمہیں کبھی نظر نہیں آنے والے، کبھی نہیں ملیں گے۔ اپنے سروں سے مٹی جھاڑو جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے سے گزرتے ہوئے تمہارے سروں میں ڈال کر گئے ہیں اور تمہیں اندھا کر کے نکل گئے ہیں۔ مگر کفار دروازے کی درزوں میں دیکھ رہے تھے کہ کوئی شخص سویا ہوا ہے اور چادر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہے۔ انہیں پوری امید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، مگر جب اٹھ کر بیٹھے ہیں تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یہ خالی ہاتھوں سے تالیاں تو پیٹ سکتے تھے مگر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا تھا۔ محترم سامعین، آدھی رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ کر انہیں ساتھ لے کر ان کے گھر کی پچھلی کھڑکی سے روانہ ہوئے، اور اب یہ دو مسافر اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن اور اپنا گھر بار چھوڑ کر 4-5 میل دور پہاڑ جبل سور پر پہنچ گئے ہیں۔ سامنے ایک غار ہے جو اب غار سور بھی کہلاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہو کر صفائی کر رہے ہیں۔ غار میں بہت سے سوراخ موجود ہیں۔ آپ اپنی چادر کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑوں سے سوراخوں کو بند کر رہے ہیں۔ کپڑا ختم ہو گیا مگر ایک سوراخ ابھی بھی باقی ہے، وہاں پر آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اندر چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے ہیں۔ محترم سامعین، آپ کیا سو گئے ہیں کہ ساری کائنات پر سکون چھا گئے ہیں۔ محترم سامعین، یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آپ ہجرت کرنے کے ارادے سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے غیب سے آپ کی مدد فرمائی۔ کفار کافی دنوں تک آپ کا پیچھا کرتے رہے اور آپ کو ڈھونڈتے رہے، اور اس کام کے لیے انہوں نے 100 اونٹ بھی انعام کے لیے مقرر کیے تھے، مگر وہ دن کبھی نہیں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ڈھونڈ لیا ہو۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے ہی بار مدد فرما چکے ہیں، اور اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اللہ حفاظت کرنا چاہیں تو پوری کائنات مل کر بھی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کہانی میں اور اس پورے واقعات میں 2 خوشخبریاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی تھی، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر میری زندگی میں اور کوئی بڑی خوشی نہیں تھی۔ یہ مدینہ کے لوگ ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے وہ پہلے ہی ترس رہے تھے، اور استقبال کے لیے صبح ہی گھر سے نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انتظار کر کے آخرکار ان کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ یہ اس وقت تک کھڑے رہتی ہیں جب تک کہ دھوپ تیز ہو کر ناقابل برداشت نہیں ہو جاتی۔ آج بھی یہ انتظار کرے جا رہی ہیں، مگر ایک یہودی وہاں پہ کھڑا ٹیلے پہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ سفید کپڑوں میں ملبوس کچھ مسافر آ رہے ہیں۔ اس نے دیکھتے ہی شور مچا دیا کہ اے مدینے والو، اب تمہارے انتظار کی تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ جس ہستی کی تم راہ دیکھ رہے تھے وہ ہستی آ رہی ہے۔ ایک شور مچ گیا ہے، لوگ اپنے ہتھیار سنبھالے بے خود ہو کر دوڑ پڑے۔ تکبیر کی صدائیں لگاتے ہوئے عوام استقبال کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ پورا مدینہ شہر سے نکل آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں۔ دیکھنے والوں کے جسم جیسے سن ہو رہے تھے اور ساری قوت آنکھوں میں آ کر جمع ہو گئی ہے۔ استقبال کرنے والوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر مل رہے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پیچھے خاموش ہیں۔ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ حضرت ابوبکر صدیق سے ہاتھ ملا رہے ہیں، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ پڑ رہی ہے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تان لی۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور صدیق کون ہے۔ یہ تھا وہ انوکھا اور شاندار سفر کہ جس کی یاد میں اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری سال کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔